وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول رفعت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمائیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کی یہ بزم بالخصوص اول کریمین یعنی حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور والدہ محترمہ کے ذکر خیر کے نام سے منسوب ہے. تو اس لیے میں بڑی ہی مختصر سی گفتگو کروں گا کیونکہ وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا. کئی مہمان اور بھی آئے جو پڑھنا چاہتے تھے لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ انہیں موقع نہیں دیا جا سکا. آئندہ آگے کوئی ترتیب اگر بنتی ہے تو انشاءاللہ الرحمن ان کو پھر موقع دیا جائے. اس کے پہلے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک دو باتیں اختصار کے ساتھ عرض کر دیا جائے تاکہ بات کہنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. تھوڑا سا شروعات کی گفتگو ہو سکتا ہے سنجیدہ ہو جائے مگر آپ کو بڑے صبر و تحمل سے بات سننی ہے. انشاءاللہ الرحمن بات پوری طرح سے سمجھ آئے گی. ہمارے یہاں کسی بھی چیز کا جب کسی بھی چیز کی دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے چار طرح کے دلائل رائے ہیں. سب سے پہلے ہم جب کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے اس کو ثابت کریں. دوسرا طریقہ نمبر 2 پر جس کا نمبر آتا ہے، اگر کوئی چیز، کیونکہ کتاب اللہ میں تو ساری چیزیں مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر عقل اور ہر شعور کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ سمجھ سکے. تو اس کی جو ترجمانی کرنے والی جو چیز ہے وہ حدیث طیبہ ہے، حدیث مبارکہ. تو دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سنت نبوی یعنی کہ حدیث مبارکہ. پھر جو چیز یہاں سے بھی اخذ نہ ہو سکے پھر اس کو اجماع امت سے طے کیا جاتا ہے. اجماع امت یعنی حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک جس کو زیادہ تر امت جس بات کو مان رہی ہو اس کو اجماع امت. پھر جب یہاں سے بھی کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو پھر قیاس کا نمبر آتا ہے، یعنی کسی چیز کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے سے قیاس کیا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی اصطلاحی باتیں ہیں، یہ میں نے اس لیے رکھی تاکہ بات کرنے میں آگے آسانی ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے شریعت میں طرح طرح کی اصطلاح رائج ہے. کوئی چیز فرض ہوتی ہے، کوئی چیز سنت ہوتی ہے، کوئی چیز نفل ہوتی ہے، کوئی چیز مستحب ہوتی ہے اور کوئی چیز مباح ہوتی ہے. جس چیز کی دلیل قطعی ہو
یعنی جس کا جو ثبوت ہے وہ بھی قطعی ہو اور جو اس کی دلالت ہے وہ بھی قطعی ہو تو ایسی چیز کا درجہ فرض ہوتا ہے۔ مثال یعنی جس چیز کو اتنے زیادہ روایتوں سے روایت کی جائے کہ اس کو جھوٹ نہ کہا جا سکے اور عقلاً بھی اسی چیز کو مانا جائے، جیسے اللہ رب العزت کا ایک ہونا۔ اب اس پر کثیر تعداد میں احادیث پاک آئی، کثیر تعداد میں آیات آئی، تو اب اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ ناممکن سی بات ہے، اور عقل بھی یہی مانتی ہے کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس لیے اب ماننا پڑے گا کہ وہی خالق ہے۔ تو اب اس کی ذات سے انکار کرنا گویا فرض سے انکار کرنا ہے، اور جو فرض سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کا درجہ آتا ہے کہ جو چیز دلائل ظنی سے ثابت ہو، دلائل ظنی یعنی کہ جو دلائل اس پہ مل رہے ہیں اس پہ صرف ہمارا گمان ہو، ظن ہو، لیکن ثبوت قطعی ہو، تو ایسی چیزوں کو واجب کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے حنفیوں کا ایک مسئلہ ثلاثۃ حروف پوچھا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اس سے طہر اور حیض کے درمیان اس سے حیض مراد ہے۔ یہ میں بات اب اس طرف میں جانے نہیں، میں اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو چیز ظنی طور پر دلائل سے، اور اسی طرح جو چیز آپ مان لیں تیسری چیز ہے کہ جو ثبوت ظنی سے ثابت ہو لیکن دلائل کے طور پر وہ چیز قطعی ہو، تو ایسی بھی چیز واجبات میں آتی ہے، جیسے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، تو ان دونوں کا درجہ واجبات میں آتا ہے۔ پھر آخری درجے کی چیز یہ ہے کہ جو ظنی اعتبار سے دلائل میں بھی ہو اور اسی طرح ظنی ہی اعتبار سے اس کا ثبوت بھی ملے، کوئی ایک کہہ دے، زیادہ راویوں سے روایت نہ ملے اور اپنے بھی اس پر کوئی امکان نہ قائم کر سکے، تو ایسی چیز کو مباح، ایسی چیز کو مستحب بات کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کا کرنا ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اب میں ایک چیز کے ڈیپ میں نہیں جا سکتا، میں نے اپنی بات سے اس وجہ سے بتائی کہ جو کلام اللہ سب سے پہلا استدلال ہے ہمارے یہاں کہ ہم کسی بھی چیز کو کلام اللہ سے ثابت کریں۔ کیوں؟ اگر کوئی چیز نص قرآن سے ثابت ہو جائے تو اب اس کا انکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو آج میں اپنی گفتگو کو اب جن باتوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، بحمد تعالیٰ میرے ہاتھ میں یہ قرآن کریم ہے اور یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو میں چند باتیں عرض کروں گا، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، لیکن جتنی بھی بات بولوں گا صرف قرآن سے بولوں گا اور کہیں کہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے حدیث پاک سے سہارا لوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ یہ بات ضعیف ہے، کیونکہ ضعیف یہ حدیث میں ہو سکتا ہے، قرآن کی آیات ضعیف نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بتاتا ہوا چلوں کہ مشکاۃ شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 182، اس کا میں آپ کو جو مفہوم ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ کائنات رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک 5 موضوعات پر نازل ہوا۔ پورے کلام پاک کے اگر آپ تفصیلی موضوعات کو دیکھیں تو 5 موضوعات کلام پاک میں ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن میں حلال کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں۔ دوسرا حرام کا بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اب جس کو کلام پاک نے حلال کہہ دیا کوئی اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کلام پاک نے جس کو حرام کہہ دیا اس کو کوئی حلال نہیں کہہ سکتا۔ تیسری جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ کلام پاک میں ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، محکمات نازل کیے گئے ہیں، احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ نماز پڑھو، شراب مت پیو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ چوتھی جو چیز ہے
وہ کلام پاک میں متشابہات کا نزول ہے۔ متشابہات کے بارے میں فرمایا کہ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم سمجھنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ان پر اعتقاد رکھنا اور ان پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے، اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پانچویں چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام پاک میں امثلہ بیان کی گئی، مثالیں بیان کی گئی۔ وہ مثالیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اب مثالوں میں احکامات نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے، دور کا کافر پیچھے پیچھے تھا، وہ ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ اس میں کرنے نہ کرنے کی بات نہیں، بس ایمان رکھنا۔ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ کہا مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ جو اس میں نیکوکار ہیں ان سے محبت کرو، اور جو اس میں بدکار ہیں ان سے نفرت کرو، ان کے راستے کو چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پانچ چیزیں کلام پاک میں بیان کی گئی۔ تو انہی پانچ چیزوں میں جو پانچویں چیز ہے امثلہ، اسی کی میں مثال دیتے ہوئے ایک آیت میں نے پڑھنے کا ترتیب بات چند آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ یاد کریے اے پیغمبر معظم، اے رسول اعظم، یاد کریے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد اٹھائی، ربنا، اور کس کے ساتھ اٹھائی؟ وہ اسماعیل اور ان کے بیٹے اسماعیل، ربنا تقبل منا۔ تو اس بنیاد اٹھانے کے بعد جب دعا قبول ہوئے، اپنی اجرت طلب کی، اپنا محنتانہ مانگا، تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار عالم ہمیں مقبول فرما، ہمارے اس کام کو قبول فرما، اور آپ سننے والے اور جاننے والے۔ یعنی دعا کب کر رہے ہیں؟ جب اللہ کا کام انجام دے رہے ہیں، اللہ کی مزدوری کر رہے ہیں تو اجرت مانگ رہے ہیں۔ کیا اجرت؟ کہ اللہ سب سے پہلے تو ہمارے اس کام کو قبول فرما، اور کیا فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے پروردگار بنا میری اولاد میں مسلمین، ایک امت ایسی جو لگاتار مسلمان ہو، امتا مسلمتن لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں ارکان حج سکھا، ارکان عبادت سکھا، وتب علینا، ہمارے استغفار کو، ہمارے توبہ کو، ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کی توفیق عطا فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے بڑے رحیم۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور وہ جو آخر نبی آنے والا ہے، منہم، وہ ہم نے تشریف، ربنا فرمایا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ جو آئے نبی وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور پاک صاف کر دے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ میرے بعد پیغمبر آخر الزمان کے آنے تک ایک لمبا وقت ہے، لمبا ٹائم پیریڈ ہے، 1000 سالوں کا، 3000 سالوں کا، تو ممکن ہے کہ اس وقت میں کفر و شرک عام ہو جائے، کوئی نیا نبی نہیں آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سالوں تک، تو ممکن ہے کفر عام ہو جائے، تو اے اللہ تو اپنی حکمت سے کوئی ایسا کام کر دے کہ وہ رسول مجھ میں تشریف لائے۔ تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اے پروردگار انک انت العزیز الحکیم، آپ زبردست حکمت والے ہیں، آپ کوئی انتظام فرما دیں۔ اب یہ کسی مولا جی کی دعا ہوتی تو شاید نہ قبول ہوتی، مگر یہ اس ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے جسے رب نے اپنا دوست کہا۔
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی دعا کو رد کیا جائے. تو فرمایا اے حبیب پیارے آپ گھبرائیں نہیں, ہم ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ دنیا کفر کی طرف جائے تو جائے, دنیا شرک کی طرف جائے تو جائے, ساری دنیا مشرک ہو جائے, مگر ایک قوم ایسی ہوگی, ایک نسل ایسی ہوگی تیری جس کو کفر کی آلودگی نہ چھو سکے گی, شرک کی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نسل کی حفاظت فرمائی, اور حفاظت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, کہ کون ایسا ہے جو اس دین حنیف سے انکار کرے اور ابراہیم کے اس دین کی خلاف ورزی کرے سوائے اس کے جو عقل کا اندھا ہو. تو آج میری تقریر کا عنوان نسل ابراہیمی علیہ السلام ہے. تو اسی تعلق سے میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ الرحمن میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے, بس یہ کہ علم جو بھی ہے تھوڑا بہت دل میں جذبہ عشق رسول ہے. تو انشاءاللہ الرحمن میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی باتوں کو کلام پاک سے دیکھ کر کے تلاوت کروں, تاکہ اس کو آپ ثواب سے بھی اس کے محروم نہ ہو جائیں اور اس کی بات بھی آپ سمجھتے ہوئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, پروردگار عالم نے اس نسل کی حفاظت کے بارے میں ارشاد فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت نے جس آیت کریمہ میں اس کا ارشاد فرمایا اس کا میں اب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ اللہ رب العزت کیسی نگہبانی فرما رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شہودا. یعنی اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو تو تم لوگ کوئی کام کرو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. گویا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر گرامی, تیری نسل کا جس نسل میں تجھے آنا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, جس نسل سے تجھے آنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک, اس نسل کی ہم ایسے حفاظت فرما رہے ہیں کہ ارشاد فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شہودا, کہ ہم اس پر شاہد ہیں اور نظریں جمائے ہوئے ہیں, کسی کفر کی مجال نہیں ہے. ہم پروردگار ہو کر اپنی آنکھوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اب کسی کفر کی مجال نہیں کہ تیری تصویر. تو گویا اس نسل کی حفاظت کرنا یہ پروردگار عالم نے اپنی ذمہ داری پہ لی. انشاءاللہ الرحمن نبی آگے باتیں چند آئیں گی تو باتوں کی وضاحت ہو جائے گی. تو میں نے یہ بتایا کہ کس طرح اس نسل کی حفاظت کی جا رہی ہے, اتنے سالوں کا اہتمام رب کیسے فرما رہے ہیں کہ خود ابھی انشاءاللہ الرحمن آگے باتیں آئیں گی, حدیث پاک کے الفاظ آئیں گے, تو اس طرح سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی. میں اپنی اس بات کی ثبوت کے لیے چنانچہ اب جو آیت پاک پڑھنے جا رہا ہوں بڑی مشہور و معروف آیت ہے, اور ایسی مشہور و معروف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا. بھائی نماز تو آپ سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. اب نماز میں جب آپ تحیات پڑھ چکتے ہیں اور درود پڑھ چکتے ہیں تو اس کے بعد ایک دعا رائج ہے, وہ آپ ضرور پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے. کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو. اب مجھے بتاؤ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو کہنا پڑے گا کہ پڑھی. اور یہ دعا خاتم النبیین مصطفیٰ جان عالم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو کہنا ہوگا پڑھی. تو جب وہ پڑھی تو کیا پڑھا انہوں نے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور کچھ میری اولاد کو. اب پتا چلا جو ابراہیم کی اولاد ہیں وہ کافر نہیں نمازی تھے.
پھر کیا وہ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. ابراہیم بھی یہی دعا کر رہے ہیں اللہ میری مغفرت فرما. جناب محمد رسول اللہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں اللہ میری مغفرت فرما. اور کیا دعا فرما رہے ہیں میرے سرور انبیاء؟ ولی والدیہ، اور میرے والدین کی مغفرت فرما. اب بتاؤ مغفرت کی دعا مومن کے لیے ہوتی ہے. فرمایا وللمؤمنین، اور اس کے بعد سارے مومنین کا. پتا چلا تمہیں جو مغفرت کی خیرات ملی ہے یہ مصطفیٰ کے والدین کریمین کا صدقہ ہے. پہلے والدیہ کہا تب مومنین کہا. اگر بخشش ہوگی تو پہلے عبداللہ و آمنہ کی ہوگی بعد میں کسی. پھر ارشاد فرمایا کہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب قائم ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی میں انشاءاللہ الرحمن اور آگے ذکر آئے گا کہ یہ بزم سجانے کی ضرورت کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اس ٹاپک پہ بات کرو گے اتنا خطرناک ٹاپک ہے، اگر اس پہ بات کرو گے تو ایمان چلا جائے گا. کہتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرو. ہم نے بڑی شرافت سے پوچھا کیوں اس ٹاپک پہ بات نہ کریں؟ تو مولا جی نے کہا ہمارے دودھ کے دانت ابھی گرنے تو چھوڑ دو، آئے بھی نہیں ہیں. تو ابھی جب دودھ کے دانت آئے نہیں ہیں تو پہلے دودھ کے دانت آئیں گے، پھر گریں گے، پھر ہڈی کے دانت آئیں گے، تب ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. ابھی ہمارے دودھ کے دانت آئے نہیں. مگر جب باتیں اور بولنے کی آتی ہیں، یہ بتاؤ ابو بکر صدیق افضل ہے کہ مولا کائنات، تو اس وقت دانت بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. مجھے یہ دوہرا ماپدنڈ نہیں سمجھ میں آتا. کبھی آپ کے دانت دودھ کے ہو جاتے ہیں، کبھی ہڈی کے ہو جاتے ہیں. یا تو دانت دودھ کے رکھو پھر کہو ہم کچھ نہیں جانتے کسی معاملے میں، یا پھر دانت ہڈی کے رکھ لو ہر معاملے میں بولو. ایمان تو یہی ہے نا. تو میں نے کیوں اس معاملے کو میں نے آج موضوع سخن بنایا؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی چال ہے اہل بیت کے خلاف، کہ جہاں بھی اہل بیت کا نام آتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے امت کو روکو کہ تم ذکر نہ کرو، کبھی کسی بہانے سے روکو. اس میں چکر میں پڑو گے تو ایمان چلا جائے گا. اس لیے کہو پتہ نہیں وہ ایمان والے تھے کہ نہیں. کچھ 2-4-10,000 بیوقوف ایسے بن جائیں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں ایمان والے تھے کہ نہیں. کچھ اگر 2-4 مان بھی لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. ان کے ایمان کی بات کرتے ہو جس کے ساتھ کو تم پہلے ایمان ملا، اس کے ایمان کی بات کرتے ہو. میں نے یہ باتیں میں نے یہ بزم کیوں رکھی، اس کی میں آپ کو ذرا سا وجہ بتا دوں کہ حدیث پاک میں ایک حدیث آئی مستدرک للحاکم کی. میرے سامنے یہ مستدرک رکھی ہوئی ہے، اس کی حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں. اس کی ایک حدیث پاک ہے اور بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے. اس کو سن کر کے آپ محظوظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. یعنی یہ ذکر کیسا اور یہ کیسا ذکر ہے اس کو بتانے کی غرض سے میں متن نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت کی قلت کی غرض سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور وہ سوال کرتے ہیں ایک مرتبہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھ کر کے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سواد بن قاری ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یہ وہی ہے. آپ نے کہا انہیں میرے پاس بلاؤ. وہ پاس لائے گئے. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6558. وہ کہتے ہیں کہ اے سواد ذرا اپنے ایمان لانے کا واقعہ سنا. اب وہ اپنا ایمان لانے کا واقعہ سناتے ہیں. کہتے یار امیر المومنین ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ اتنے میں مجھے سوتے ہوئے مجھے ایک جنات نے آ کر کے جگایا اور جنات نے آ کر کے میرے پاؤں پہ پاؤں مارا اور کہا اٹھ جا اے شخص اٹھ جا کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں جنہیں آنا ہے. یہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے اور میں پھر سو گیا. ایک دن اسی طرح ہوا. دوسرے دن جب میری آنکھ پھر لگی تو پھر مجھے جگانے والے نے جگایا اور اس طرح جگایا کہ اٹھو وہ نبی تشریف ان کی آخری تشریف آوری ہو چکی ہے اور وہ نبی تشریف لا چکے ہیں. فرمایا وہ نبی کہاں آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک معزز خاندان میں وہ نبی تشریف لا چکے ہیں. اس کے بعد وہ تیسرے دن بھی اسی طرح سوئے، پھر ان کو اسی طرح جگایا گیا. وہ پھر جاگے اور اب ان سے رہا نہ گیا تو وہ
معظمہ کی طرف تشریف لائے. ابھی وہ مکہ کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں خبر دی گئی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے. وہ وہاں تشریف لے گئے اور جا کر کے حضور کی محفل میں شرکت کیا. حضور صحابہ کے مثل ایسے بیٹھے تھے جیسے چاند اور ستاروں کی جھرمٹ میں موجود ہوتا ہے, نورانی ہوتا ہے. وہ جا کر کے وہاں بیٹھ گئے. اصحاب نے فرمایا آگے بڑھو. وہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, اتنا آگے بڑھا کہ میں یکدم حضور کے قریب آ گیا. ابھی میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا. لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. میرا نبی وہ بھی جان رہا ہے جو ہونے والا ہے, میرا نبی وہ بھی جان رہا ہے جو ہو چکا. میرے نبی نے کہا اے قاری کے بیٹے ذرا اپنے اس خواب کو بیان تو کر جسے دیکھ کر تو یہاں آیا ہے. ابھی انہوں نے بیان نہیں کیا, کہا ذرا وہ خواب بیان تو کر. انہوں نے اپنا تفصیل سے پورا خواب بیان کیا. کہا اے رسول اللہ میں نے پہلے دن یہ خواب دیکھا, پھر مجھے تسلی نہ ہوئی تو یہ خواب دیکھا, پھر جب تسلی نہ ہوئی تو میں تیسرے دن آپ کے پاس آیا. اور انہوں نے کہا اے نبی آپ شریفوں کی اولاد, آپ بے کسوں کے کس ہیں, آپ شریفوں کی اولاد ہیں. راوی لکھتا ہے کہ جس وقت وہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ شریفوں کی اولاد ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, مسکرا دیا اور مسکرا کر انہیں اپنے قریب کر لیا. سارے اصحاب بھی مسکرا اٹھے. پتا چلا جو حضور کے اجداد کو شریف کہتا ہے, جو حضور کے اجداد کی عزت کرتا ہے, اس سے رسول اعظم خوش ہوتے ہیں. تو رسول اعظم جس سے خوش ہو جائیں یقیناً اس سے پروردگار بھی خوش ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے ذکر کی محفل سجائی کہ آج سب کا تو عرس ہو, اور حد کی بات تو یہ ہے کہ اہل غیروں کا بھی عرس ہو, اہل غیروں کا بھی عرس ہو. مگر ساری دقت آپ کو اس وقت کیوں پیش آتی ہے جس وقت بات تاجدار کائنات کی ہے. یقیناً چہرے علی کے ذکر سے ان کے کھلا کرتے ہیں جو دل کے مومن ہوتے ہیں. لہذا میں اسی چند باتوں کو عرض کرنے کی غرض سے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. ایک بار درود پاک پیش اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور ایسا حصہ ہے کہ اپنے میں نے پڑھا کہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی, یہ حضرت ابن تیمیہ وہ ہیں کہ مقلدین جو غیر مقلدین ہیں یہ بھی ان کا بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں. اور میری عادت ہے, کوئی برا نہ مانے, میں سب کے بزرگوں کا نام بڑے عزت سے لینے کا قائل ہے. میرے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے تو ان کا نام چاہے جتنے حرمتی سے لے لو, پر کسی کے بھی بزرگوں قابل احترام, کسی کے لیے بھی ان کے لیے ہمارے لیے اگر وہ نہ ہو تو اس لیے آپس میں اتحاد و اتفاق بنانے کے لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ نام بڑوں کا ادب سے لینا چاہیے. تو یہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی کہ اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے. اور کیسی فرض ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا مستحب کیا ہے کہ کرو ثواب نہ کرو کوئی عذاب نہیں. سنت وہ کہ کرو ثواب نہ کرو تو پکڑ نہیں ہوگی, لیکن جس نے سنت کو حقیر جانا وہ کافر ہے. واجب وہ جس کے چھوڑنے پہ عذاب ہے لیکن کفر نہیں ہوگا اس کے انکار سے. فرض وہ ہے جس کے چھوڑنے سے عذاب بھی ہوگا, فاسق ہوگا بندہ, اور اگر کسی نے انکار کر دیا فرض کا تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن فرماتا اور فرض کفایہ کیا ہے, ایک ہوتا فرض عین, ایک ہوتا فرض کفایہ. فرض کفایہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کا خبر گئی ان میں سے کوئی ایک بھی فالو کر لے تو سب کے سر سے دور ہو جائے. جیسے نماز جنازہ, جہاں جہاں خبر پہنچی کسی ایک نے پڑھ لیا سب بھائی مسلمان. لیکن فرض عین وہ ہے جو ہر انسان کو ادا کرنا, جیسے نماز, جیسے روزہ رمضان کا, جیسے اللہ صلاحیت دے تو حج, تو اب یہ ہر انسان کو اپنا اپنا کرنا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سنت نہیں ہے کہ چھوڑ دو, مستحب نہیں ہے کہ کرو نہ کرو, فرض کفایہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی ایک کر لے. کہتے ہیں فرض عین ہے, ہر شخص کو کرنی ہے.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یعنی اجداد پر بھی درود پاک پڑھنا فرض ہے، اولاد پر بھی درود. اور تو میں نے کیا کہا کہ اہل بیت. اب کیونکہ میری بات جو میں ثابت کرنے چاہ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو میں جس مواد سے ثابت کر رہا ہوں یہ قرآن کریم. تو ایک بات اور بتا دوں کہ حدیث تو پھر بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ذہن بہت حاضر رکھنا پڑے گا. تو تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مگر آپ کو بڑی توجہ سے سنیں. قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی کے گھر والوں، ہم تمہاری اہل بیت کو پاک و صاف کر دیں. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. تو یہاں اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والے. اب یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، نبی کے گھر والوں میں کون کون ہے؟ تو جواب دینا ہوگا کہ نبی کے گھر والوں میں نبی کی اولاد، وہ 5 نفوس قدسیہ، یعنی کہ حضور کو چھوڑ کر 4، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم، سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہ 4. اور نبی کی بیویاں، کیونکہ بیویاں بھی اہل بیت میں ہوتی ہیں. حالانکہ اس میں آگے تفصیل ہے کہ آیا اس آیت میں وہ شامل ہے کہ نہیں، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، اس پر پھر کبھی آؤں گا. آج میں ایک دوسری بات کہنے لگا ہوں کہ ماں اہل بیت ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ بات ہم حضور کے والدین کا کر رہے ہیں. تو اب اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ماں اہل بیت ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ الرحمن میں یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ ماں بھی اہل بیت ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس اور ہر ناپاکی دور ہو گئی. یہ کلام پاک کی آیت ہے. اب ایک دوسری آیت میں آپ کو سناتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ اہل بیت ہے یا نہیں. اس کے لیے اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ کلام پاک کی جو آیت ہے، چنانچہ میں اب یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 70 تلاوت کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب وقالت یا ویلتى ألد وأنا أجنون وهذا بعدي شيخا إن هذا شيء عجیب. تو آگے اپنی سے ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جب نبی کی بیوی سے فرشتے نے آ کر کے خبر سنائی کہ آپ عنقریب ماں بننے والی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ماں بن جاؤں جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر ضعیف ہیں. تو فرشتے نے آگے سے عرض کیا کہ فرشتہ بولا کہ کیا اللہ کے کام پر آپ اچنبا کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں اے گھر والوں. قرآن کی اس آیت پاک میں ایک نبی کی ماں کو گھر والا کہا، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کی ماں بھی گھر والی ہوتی ہے، اہل بیت بھی ہوتی ہے. تو اب اس کلام پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہ نبی کی ماں اہل بیت ہیں، اور اگلی آیت جو میں نے بتایا اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کے گھر والے ہر رجس سے پاک ہیں. تو جب نبی کے گھر والے ہر رجس سے پاک ہیں تو ظاہر سی بات ہے کفر اور شرک یہ ایک رجس ہے، یہ ایک ناپاکی ہے، اور اس سے نبی کے گھر والے اور نبی کے والدین پاک ہیں. چنانچہ میں اب جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہ کہ ایک چیز ہے فروع، بات ذرا توجہ سے سنیں. ایک چیز ہے فروع، ایک چیز ہے اصل. فروع بولتے ہیں ٹہنیوں، اصل بولتے ہیں جڑ. اصل وہ ہے کہ فروع کا وجود جس سے،
یعنی جڑ ہوگا تو ٹہنیاں ہوں گی، ٹہنیاں اگر ہوں گی، اگر ٹہنی ہو تو جڑ کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹہنی کے لیے جڑ کا ہونا ضروری ہے لیکن جڑ کے لیے ٹہنی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصل وہ ہوتا ہے کہ جس پر وجود ہو۔ اب میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کی اولاد بھی اہل بیت ہے، لیکن نبی سے رشتہ اہل بیت میں اولاد اور ماں باپ میں فرق یہ ہے کہ جو نبی کی اولاد اہل بیت ہے یہ نبی کے فروع ہیں، نبی ان کی اصل ہے، یعنی نبی ہے تب یہ ہے، لیکن جو نبی کے والدین سے ان کا رشتہ ہے وہاں نبی ان کے فروع ہے، والدین اصل ہے۔ یہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات کو سمجھے، یعنی اگر نبی نہ ہوتے تو ان کے آگے اولاد نہ ہوتی، اسی طرح اگر عبداللہ نہ ہوتے تو نبی ظاہری اعتبار سے دنیا میں تشریف نہ لائے۔ اب کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے کہ آپ نبی کی ذات کو ان کی طرف منسوب کریں، میں نے کیا کہا احتیاط کے ساتھ، ظاہری اعتبار سے نبی کی ذات یہاں فروع ہوئی اور ان کے والدین کی ذات اصل ہوئی، تو جب فروع اہل بیت ہیں تو لا محالہ اصل کو اہل بیت ہونا لازمی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے اپنی بات کو آپ کے سامنے پہنچایا۔ تو انہی نفوس قدسیات کا ذرا سا ذکر ہوگا کیونکہ وقت بھی بہت کم ملتا ہے کہ نفوسیات کے قدسیات کا ذکر ہو سکے۔ یہاں بات میں اور بتاتا ہوں چلوں کہ نبی کے گھر والوں کو یہ جو میں نے پشت کی بات کی، اللہ رب العزت نے ان کو اس خوبیوں سے نوازا تھا کہ چنانچہ ہر قسم کی ناپاکی اور غلاظت کو ان سے کوسوں چکا۔ چنانچہ اس بات کا ذکر تمام حدیث و سیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا۔ تاریخ خمیس فی احوال انفس نفیس میں ہے پورا واقعہ کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہا میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں کہیں جانے لگتا ہوں تو میرے پشت سے ایک نور نکلتا ہے، وہ نور دو ٹکڑے میں ہو کر ایک مشرق چلا جاتا ہے ایک مغرب چلا جاتا ہے، پھر وہ نور واپس آ جاتا ہے۔ میں جس راہ سے نکل جاتا ہوں وہ راہ اگر وہاں پودے پتے ہوں اور وہ خشک ہوں تو وہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ زمین سے مجھے آوازیں آتی ہیں کہ وہ مجھ پر کہتی ہیں کہ اے وہ جس کے پشت میں نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے اس پر سلام۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ تیرے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے، جس وقت تو پیدا نہیں ہوا تھا یہی ساری چیزیں میرے ساتھ، اور میرے والد نے بتایا ہے کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو یہی ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ پتا چلا یہ وہ معاملات ہیں کہ جو پشت در پشت ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ میں جس بات کو آپ کو جس بات کی طرف لانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے بات یہاں سے شروع کی اور محبت کا کیسا پیکر ہے اور عشق کی راہ پہ کیسے قربانی دینے والے ہیں کہ جب پروردگار نے سوال فرمایا اے ابراہیم میری بارگاہ میں کیا پیش کرو گے، تو کہا ہے پروردگار جو میری سب سے محبت والی شے ہے، سب سے زیادہ مقرب ہے، مجھے سب سے زیادہ حبیب شے ہے، وہ میری اولاد ہے، اسے تیری بارگاہ میں قربان کروں۔ چنانچہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے ہم تجھ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کی مرضی کے لیے ہے تو ہم بھی تیار جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میرے واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ بات عرض کرنے کے لیے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ چنانچہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر جس وقت ذبح کرنے لگتے ہیں اللہ رب العزت ایک فدیہ بھیج دیتا ہے، ڈمبا بھیج دیتا ہے، ڈمبا ذبح ہو رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے اسماعیل ذبح ہو رہے، اللہ نے فدیے کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ ایک موقع اور ایسا آیا جب فدیے کے ذریعے بچایا گیا، حضرت عبد المطلب ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، لوگوں نے تانا دیا عبد المطلب تیرے کوئی بچہ نہیں،
آپ نے کہا ہے رب کعبہ اگر تو مجھے 10 بیٹا عطا کر تو اس میں سے ایک تیری راہ پہ قربان کر دوں گا. اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے 10 بیٹے عطا کیے. جب 10 بڑے ہو گئے تو کہا اے 10 بیٹوں سنو اب ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسے نہیں کہ اپنے وعدے سے ہٹ جائیں. وعدہ وفا کرنا ہمارے جد کا شعور ہے. ہمارے دادا اسماعیل نے بھی قربانی پیش کی تھی, ابراہیم نے بھی قربانی پیش کی تھی, ہم بھی قربانی پیش کریں گے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو آگے آئے؟ ان کا ہر بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم آگے آئیں گے, ہم آگے آئیں گے. قرآن نکالا جاتا ہے, چنانچہ قرآن میں جس ذات کا نام نکلتا ہے وہ ذات عبداللہ ابن عبد المطلب, حضور کے والد گرامی کا نام نکلتا ہے. اب حضرت عبد المطلب چھری لے کر کے تیار ہیں. کہا آج ہم عبداللہ کو ذبح کر کے رہیں گے. حضرت عبداللہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں. اے والد محترم, اللہ کی رضا کی بات ہے, اللہ کی مرضی کی بات ہے, ہم کو ذبح کر دیجیے, ہم تیار ہیں. ابھی ذبح, پورے عرب میں شور و گل مچ گیا, پورا مکہ تھرتھرا اٹھا, سب آہوازاری کر رہے ہیں. خبر یہ دی گئی اس کو ٹالو, اس کو روکو, قربانی روکو. چنانچہ اہل کتاب میں سے, یہودیوں میں سے کچھ لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو نکالا جائے اونٹ کے بدلے. جب اونٹوں کا نام نکل آئے ذبیحہ اس وقت کر دیا جائے. چنانچہ 100 اونٹ کے عوض حضرت عبداللہ کے نام کے بجائے اونٹ کا نام نکلا. 100 اونٹ قربان کیے گئے. یہ منظر دنیا نے دیکھا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے فدیہ بھیجا دمبا کا. اور پھر جب عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے عبد المطلب جا رہے ہیں, اللہ نے فدیہ بھیج دیا اونٹ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے, ایک ذبیح اللہ عبداللہ ہے. میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. مگر میں آگے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے رسول اکرم, تیرے اس خاندان عظمت کو سلام. جس وقت تیرے دادا کی قربانی کا وقت آیا, اللہ نے اس وقت دمبا بھیجا. جس وقت باپ کی قربانی کا وقت آیا, اللہ نے اونٹ بھیجا. مگر جس وقت تیرے نواسے حسین کی قربانی کا وقت آیا, نہ کوئی دمبا آ رہا ہے, نہ کوئی اونٹ آ رہی ہے. بتانا مقصد یہ تھا, اس وقت تو یہ قربانی پائے تکمیل پر نہ پہنچی تھی. ابراہیم کی قربانی ابتدا تھی, حسین کی قربانی انتہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری. شہدائے کربلا, شہدائے کربلا, اے مدد کی تجھ سے آس, اے مدد کی تجھ سے آس. میرے پاس وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ میں حضرت عدنان سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک ایک ایک شخص کی آپ کو عظمت و کرامت بتاتا. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ کے جد اعلیٰ میں حضرت عدنان ہیں, ارمیہ علیہ السلام ان کے مقابلے میں آتے ہیں, تیر اٹھاتے ہیں. ابھی تیر سے وار کرنا ہی تھا کہ وحی الہی آتی ہے, اے ارمیہ ہوش میں آؤ, جس پر تم تیر چلانے جا رہے ہو وہ خاتم النبیین کا بابا ہے, باز آ جاؤ, تیر نہ چلانا. چنانچہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاک سلبوں سے اور پاک نسلوں سے یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہنچا. اور اس کی تائید حدیث پاک میں ملتی ہے, اور حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. کیا معاملہ کیا؟ اس معاملہ کیا کہ جب اصحاب یمین دائیں والے اور بائیں والے یعنی جنتی اور دوزخی بنائے گئے, میرے نور کو دائیں والوں میں رکھا, جنتیوں میں رکھا. پھر اس میں جو سب سے عظیم گھرانہ تھا, جو سب سے عظیم قبیلہ تھا, میرے نور کو اس قبیلے میں رکھا. پھر جو اس قبیلے میں سب سے بہترین گھر تھا, مجھے اس گھر میں رکھا. پھر اس گھر میں جس کے بابا سب سے بہترین تھے, اس کے بابا کے پشت میں رکھا. یعنی سارے باپوں میں سب سے بہتر باپ عبداللہ ہے. مجھے اور یہ عبداللہ, جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کس قدر پاکی پاک دامنی کو اپنا زیور بنائے ہوئے تھے کہ آپ نے ابھی اشعار کے ذریعے بھی سنا کہ جب انہیں کوئی عورت دیکھتی تو نکاح
نکاح کی دعوت دیتے، سبحان اللہ، مگر یہ فرماتے ریجیکٹ کر دیتے اور فرماتے جس سے اللہ کی مرضی ہوگی میں اسی سے عقد کروں گا۔ آپ نے کسی کی پیشکش کو قبول نہ کیا حتیٰ کہ آپ کا عقد حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب وہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماں اہل بیت ہوتی ہے، اور تو ماں کا مقام دیکھنا ہے اور اس قرآن سے پوچھو ماں کا کیا مقام ہے۔ قرآن نے ایک ماں کا ذکر کیا، وہ ماں حضرت موسیٰ کی دودھ پلائی ہوئی ماں ہے، جس یعنی کہ فرعون دودھ پلائی کا مقصد کیا ہے کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دودھ نہیں پی رہے تھے کسی بھی دائی کا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نبی کے جسم میں کسی عام دائی کا دودھ نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں نے مشورہ دیا تو ان کی بیٹی حضرت مریم وہ آئی اور کہیں میں اس کو ایسی جگہ لے جاؤں کہ جہاں اس کو دودھ پلانے کا انتظام ہو جائے، چنانچہ آپ کو ماں کے پاس آپ کی لے جایا گیا اور دونوں نے دودھ آپ کو پلایا۔ لیکن میں آپ کو باتیں عرض کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ منہ بولی ماں، فرعون کی بیوی کو آپ نے صرف ماں بول دیا، موسیٰ نبی فرعون کی بیوی کو ماں بول دے تو اللہ ان کی ایسی تکریم کرتا ہے کہ ان کے کا عزت سے نام لیتا ہے قرآن میں، سبحان اللہ، اور انہیں یہ شرف بخشے گا کہ وہ آمنہ کی بہو ہوں گی، مصطفیٰ جان عالم کی بیوی ہوں گی۔ ارے جب موسیٰ کی منہ بولی ماں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان کریم کے سگی ماں کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ افضل والا ہوں گی، اور انہوں نے نصیحت فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے، آخری وقت ہے وہ نصیحت فرما رہی ہے، یہ بات کتابوں میں رقم ہے کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ اے بیٹے ہمیشہ کفر سے دور رہنا، لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور میری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اس مقام پر فائز فرمائے گا جس کے اوپر بلندی۔ چنانچہ میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی کے والدین کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے نبی کی شان و عظمت کا۔ چنانچہ میں اس وقت اب جو ایک چند آیات اور آپ برداشت کر لیں تاکہ بات میں پوری طرح سے واضح کر سکوں۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 34 میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہاں ذکر ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس بارت مراد ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانگتی ہوں کہ میرے پیٹ میں خاص تیری خدمت میں رہے تو تم مجھ سے قبول کر لے، تو ہی سننے والا ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ ہم اسے مقبول فرماتے ہیں، یعنی موسیٰ یعنی کہ جس بھی نبی کو اولاد ادا کرنا ہوا تو پہلے اس نبی کے والدین نے جانا کہ یہ نبی ہے۔ ارے دنیا میں کلمہ بعد میں پڑھا ہے، آمنہ پہلے سے جانتی ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ نبی ہے۔ چنانچہ میں ختم کی اور میں ایک دو باتیں اور بات آ کر کے اپنے اس ٹاپک کو کلوز کر رہا ہوں کہ شان عبداللہ کیا ہے۔ شان عبداللہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قسمیں قرآن میں کھا رہا ہے۔ عبداللہ کی ذات وہ ذات ہے، لوگ پوچھتے ہیں ایمان والے تھے کہ نہیں، ایمان کی بات چھوڑو، ارے اللہ ان کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کلام پاک میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ کی قسم اور تمہارے اولاد کی قسم، اے نبی عبداللہ سے لے کر آدم تک تمہارے باپ کی قسم، اور تم سے لے کر مہدی تک تمہارے اولاد کی قسم، باپ کی قسم بھی قرآن میں کھا رہا ہے، اولاد کی قسم بھی۔ چنانچہ یہ